بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت سہارم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بیٹا جی۔ آج ہم نے جو ہمارا سبق ہے حکایات سعدی، سعدی کے قصے اور کہانیاں۔ شیخ سعدی تھے، ٹھیک ہے۔ شیخ سعدی شیرازی ایک بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل نام سید شرف الدین تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بہت اچھے قصے اور کہانیاں لکھتے ہوتے تھے۔ ان کی 2 کتابیں بھی تھیں، گلستان سعدی اور بوستان سعدی۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے میں بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ تو بیٹا جی شیخ سعدی کی ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ پھر اس کے بعد ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مصلاح الدین شیخ سعدی آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم مانے جاتے تھے۔ آپ کی کتابوں کے نام میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا، گلستان اور بوستان۔ پہلی کتاب گلستان سعدی نثر میں ہے، جبکہ دوسری کتاب بوستان سعدی نظم میں ہے۔ آپ نے 100 برس کی عمر میں شیراز ایران میں انتقال فرمایا۔ آگے آئیے گا اپنی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ بلند خوانی میں وہی سب سے پہلے شیخ سعدی کا تعارف ہے۔ شیخ سعدی ایک بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کا اصل نام سید شرف الدین تھا۔ سعدی آپ کا شاعرانہ نام تھا۔ آپ کا تعلق ایران کے شہر شیراز سے تھا، اسی وجہ سے شیرازی کہلاتے تھے۔ آپ نے بہت اچھے انداز میں چھوٹے چھوٹے سبق آموز قصے لکھے، ٹھیک ہے، جس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہوتا تھا۔ ان قصوں کو کیا کہتے ہیں؟ حکایات۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ حکایت سے مراد قصہ یا کہانی ہے۔ ان حکایات میں پڑھنے والوں کے لیے بہت سی سبق آموز اور نصیحت سے بھرپور باتیں ہیں۔ ان حکایات کی 2 کتابیں کے نام بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایک گلستان سعدی اور دوسری بوستان سعدی۔ آئیے ان میں سے ہم کچھ حکایات پڑھتے ہیں۔ پہلی حکایت ایک یتیم بچے کے بارے میں ہے۔ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ درد کے مارے رو رہا تھا اور بری طرح کراہ رہا تھا۔ ایک امیر جو بہت نیک دل انسان تھا یہاں سے گزرا تو بچے کی حالت دیکھ کے فوراً اپنے گھوڑے سے اترا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر سوئی سے کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھ دی۔ بچے کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے کیا کیا؟ گھر چھوڑ آیا۔ پھر آگے دیکھیے گا، کچھ عرصے کے بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہی امیر آدمی خدا کا شکر ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے عوض جنت کے ہرے بھرے باغ عطا کیے ہیں۔ تو بیٹا جی یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے، کہ کسی نے نیکی کی اور وہ صلہ نہ ملا ہو۔ ملتا ہے صلہ ضرور، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور نیکی کیا کریں۔ آگے دیکھیے گا حکایت 2 فقیر ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک کمزور تھا جو 2 دن کے بعد کھانا کھاتا اور دوسرا صحت مند تھا جو ایک دن میں 3 بار کھانا کھاتا۔ اتفاق سے ایک شہر کے دروازے پر وہ دونوں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہو گئے۔ دونوں کو ایک گھر میں قید کر دیا گیا اور گھر کا دروازہ مٹی سے بند کر دیا گیا۔ 2 ہفتے کے بعد معلوم ہوا کہ دونوں بے قصور تھے، یعنی دونوں کا کوئی بھی قصور نہ تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا، لوگوں نے دیکھا صحت مند مردہ تھا اور کمزور زندہ سلامت تھا۔ اسی لیے تو بیٹے کہتے ہیں 2 کا کھانا 4 کے لیے، 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اپنی بھوک رکھ کے ہمیشہ کھانا کھانا چاہیے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک عقل مند شخص نے کہا اس کے خلاف ہوتا تو خیرت کی بات تھی، کیونکہ یہ زیادہ کھانے والا تھا، بھوک کی تاب نہ لا سکا، یعنی بھوک کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ مر گیا۔ اور دوسرا صابر تھا، یعنی صبر کرنے والا تھا، اس نے صبر کیا اور اسی صبر کی عادت نے اسے کیا رکھا؟ زندہ سلامت رکھا۔ آئیے گا بیٹا جی اب اپنے کتابی کام کی طرف۔ اس میں نسبتی صفحہ نمبر ہمارا 115 ہے۔ اس میں شیخ سعدی شیراز شہر کی نسبت سے ان کو ہم کیا کہتے تھے؟ شیرازی۔ ان کی نسبت کیا تھی؟ شیرازی تھی، ٹھیک ہے۔ قواعد میں ایسے نام کو اس میں نسبتی یعنی کسی بھی نسبت سے ان کا نام پڑا ہو تو اس کو
निस्बती कहते हैं, जो किसी जगह से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। जैसे पाकिस्तान वाला हो तो पाकिस्तानी, लाहौर से कोई हो तो लाहौरी। इस तरह हमने आपको चंद इसमें निस्बती दिए हैं, इनको आपने लिखना है। पहला पहाड़, पहाड़ से क्या बनेगा? पहाड़ी। शहर से शहरी, ईरान से ईरानी, जंगल से जंगली, मुल्तान से मुल्तानी, मुल्क से मुल्की, देहात से देहाती, चीन से चीनी, समुंदर से समुंदरी, मिस्र से मिस्री। ठीक है बेटा जी। आगे देखिएगा, इसके बाद हमने करना है जुमला। जुमले की कितनी इकसाम होती हैं? जुमले की 2 इकसाम, एक मुफरद जुमला और एक मुरक्कब जुमला। ठीक है, मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ, ये हमारा क्या होगा? एक ही जुमला है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मुफरद, यानी अकेला। मुरक्कब जिसमें 2 जुमले होते हैं। ठीक है, मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरा इम्तिहान है। मुफरद से मुराद क्या है? हमारा एक जुमला, और मुरक्कब से मुराद हमारा 2 जुमले। ठीक है, आगे आइएगा। मुफरद जुमला एक जुमले को कहते हैं, मुरक्कब जुमला 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, मुफरद जुमला किसे कहते हैं? एक जुमले को। और मुरक्कब जुमले जो 2 या 2 से ज़्यादा, जैसा मैंने आपको मिसाल में समझाया। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों को हम क्या कहते हैं? मुरक्कब जुमला। हम अपने किताबी काम की तरफ आते हैं। हमें चंद अल्फाज दिए हैं, इन अल्फाज को पूर करके हमने अपनी खाली जगह मुकम्मल करनी है। दिए गए जुमलों को मिलाने से इनके दरमियान मुनासिब हरूफ लगाएं। जल्दी चलो, डैश देर हो जाएगी, वरना देर हो जाएगी। मैंने बताया था डैश आज मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, कि मेरे घर आज मेहमान आ रहे हैं। 2 जुमलों को मिलाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो नीचे दिए गए हैं और उनको हमने खाली जगह में पूर करना है। देखिएगा, मैंने बाज़ार से बल्ला डैश मेरी बहन ने अपने लिए गुड़िया खरीदी। मैंने बाज़ार से बल्ला और मेरी बहन ने अपने लिए गुड़िया खरीदी। मुझे भूख लग रही थी इसलिए केला खा रहा हूँ। मैंने इसे रोका था डैश वो बाज ना आया, मगर वो बाज। डैश तुम्हारा दिल चाहे, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मेरे साथ खेलो। खिलाड़ियों ने कोशिश तो की लेकिन मुकाबला हार गए। आज डैश कल हम नानी जान के घर जाएंगे, आज या कल। ठीक है बेटा जी, ये आपका किताबी काम था। अपने किताबी काम को मुकम्मल करना है, याद करना है। इसके बाद आपने अपनी नोटबुक खोलनी है। नोटबुक पर सबसे पहले आपने हाशिया लगाना है। हाशिया लगाकर आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है। फिर सबक नंबर 25 लिखना है, हकायात सादी लिखना है, उसको डबल अंडरलाइन करना है। इसके बाद आपने कोई भी सादी की हकायत तलाश कर लिखनी है। ठीक है, या फिर शेख सादी की तस्वीर बनानी या पेस्ट करनी है और उनके बारे में 2 जुमले लिखने हैं। फिर अगले सफ़े की तरफ आना है। इमला, मुश्किल अल्फाज के मायने और जुमले लिखकर उनको डबल अंडरलाइन करना है। इसके बाद आपने पहला लफ्ज़ जो लिखना है इव्स। इव्स का मतलब बदले, अता करना, देना। साबिर, सब्र करने वाला। दर्द, तकलीफ़। हकायात, किस्से, कहानियाँ। कमज़ोर, लागर। ठीक है बेटा जी, ये आपके अल्फाज के मायने थे। जुमले आपने कोशिश करनी है इनके अलावा बनाएं, खुद बनाएं, क्योंकि आप क्लास में खुद बनाते थे। आगे देखिएगा, अगले पेज में आए। सवालात के जवाबात लिखें, उन्हें डबल अंडरलाइन करें। पहला सवाल, शेख सादी कौन थे? कौन थे जी? हमने उनके तारुफ में पढ़ा था। शेख सादी शिराजी एक बहुत बड़े आलम थे। आपका असल नाम सईद शरफुद्दीन था। सादी आपका शायराना नाम था। आपका ताल्लुक़ ईरान के मशहूर शहर शिराज से था। ठीक है, फिर आगे आप का ताल्लुक़ ईरान के मशहूर शहर शिराज से, इसी वजह से शहराजी कहलाते थे। ठीक है बेटा जी, आगे देखिएगा। सवाल नंबर 2, हकायत किसे कहते हैं? हकायत आपको मैंने पहले बता दिया, किस्सों को कहते हैं। सवाल नंबर 3 आपने लिखना है। पहली हकायत में आदमी ने रास्ते में रोते हुए बच्चे के पाँव से कांटा निकाल कर नेकी की। बेटा जी ये सवाल नहीं है, ये हमारा जवाब है। सवाल आपका किताब पे है। पहली हकायत में आदमी ने क्या नेकी की? ठीक है, बुक से आपने सवाल लेना है और इधर से आपने ये जवाब लिखना है। पहली हकायत में आदमी ने रास्ते में रोते हुए बच्चे के पाँव से कांटा निकाल कर नेकी की। आगे आइएगा, सवाल नंबर 4, आदमी को इसकी नेकी का क्या सिला मिला? जवाब, आदमी को इसकी नेकी के एवज क्या मिली? जन्नत मिली। आगे आइएगा,
سوال نمبر 5 ہم نے کرنا ہے، پہلی حکایت سے آپ نے کیا نصیحت حاصل کی؟ جواب، پہلی حکایت سے یہ نصیحت ملی کہ اللہ کسی کا مدد کرنا رائگاں نہیں کرتا۔ آگے سوال نمبر 6، دوسری حکایت میں دونوں فقیروں کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ دوسری حکایت میں دونوں فقیروں کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ سوال نمبر 7، دوسری حکایت سے آپ نے کیا بات سمجھی؟ جواب، دوسری حکایت سے یہ بات سمجھ آئی کہ صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ دونوں حکایت کے لیے موضوع عنوانات تجویز کریں۔ سوال نمبر 8 اور آخری سوال ہے، اس کا جواب، پہلی حکایت کو عنوان کر بھلا تو ہو بھلا ہے، دوسری حکایت کو عنوان صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ آپ کے سوالات کے جوابات تھے۔ آپ نے لائن چھوڑ کر سوالات کے جوابات کو اچھی طرح کرنا ہے۔ آگے آئیے گا اردو گرامر۔ اردو گرامر میں آج ہم نے علامہ اقبال کے بارے میں پڑھنا ہے۔ علامہ اقبال کون تھے؟ ان کی تصویر دیکھیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر سر علامہ اقبال، پیدائش 9 نومبر 1877 کو ہوئی، وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ عمر آپ کی کتنی تھی؟ 60 سال۔ تو بیٹا جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے گا، علامہ اقبال کی تصانیف، بہت سی تصانیف تھیں۔ ٹھیک ہے، جس میں اسرار خودی، زبور بگم، ضرب مشرق، ٹھیک ہے، علم الاختصار، رموز و بے خودی، پیام مشرق، جوید نامہ، ارمغان حجاز، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم نے ان کے مضمون کی طرف آنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان کی تعارف لکھنا ہے۔ تعارف کیا ہے؟ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ شاعر مشرق کے لقب سے مشہور تھے۔ علامہ اقبال نے بہت سی کتابیں لکھی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، جن میں بانگ درا، بال جبریل، شکوہ اور جواب شکوہ وغیرہ۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں بھی لکھیں، جیسے ماں کا خواب، بچے کی دعا، پرندے کی فریاد اور شہد کی مکھی وغیرہ۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اپنا شاعر ہے اقبال جس کے ذرّی ہیں اقوال۔ ٹھیک ہے، آپ نے ابتدائی تعلیم، اب ان کی تعلیم کے بارے میں لکھنا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی، FA تک تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ لاہور آ کے MA کا امتحان پاس کیا، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں چلے گئے؟ انگلستان چلے گئے۔ آگے خدمات، آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا اور الگ وطن پاکستان حاصل کیا۔ آزادی کی شمع جلائی جس نے، قوم کو جس نے راہ دکھائی۔ ٹھیک ہے، وہ کون تھے؟ علامہ اقبال۔ آگے علامہ اقبال 21 اپریل 1930 میں پہلے بتا چکی ہوں کو وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور میں ہے۔ علامہ اقبال ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، آمین۔ تو بیٹا جی آپ کا یہ مضمون ہے اردو ورک بک کا۔ ٹھیک ہے، آپ نے سارا کام بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔